السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز حاضرین مجلس، آج کی یہ مجلس ایصال ثواب ہے۔ آپ نے اس سے پہلے مخدوم گرامی مرتبت حضرت علامہ مولانا نذیر صاحب قبلہ منانی مدد اللہ العالی سے مجلس کے انعقاد کا مقصد اور حضرت مولانا بدرالدجا صاحب قبلہ علیہ رحمہ کی شخصیت سے متعلق گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ تعالی حضرت مرحوم کی قبر پر اپنے رحمت و غفران کی بارش نازل فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے، ان کی قبر کو اللہ روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، ان کی برزخی زندگی کو اللہ بہتر سے بہتر بنائے، جنت الفردوس میں اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے۔ انہوں نے زندگی بھر جو دین کی خدمت کی، اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرما کر ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے۔ ان کے اہل خانہ نے، صاحبزادوں نے، گھر کے لوگوں نے، جناب نعیم صاحب، حلیم صاحب اور جو حضرات بھی ہیں گھر کے افراد، لوگوں نے
آج ان کے ایصال ثواب کی مجلس میں محفل میلاد کا بھی انعقاد کیا. اچھا تنظیم ربیع النور کی طرف سے مجھے نہیں معلوم تھا. اللہ اس خدمت کو قبول فرمائے. اولاد کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ جو دعا کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے تو ان کی دعاؤں سے ماں باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو ان حضرات نے انتظام کیا، یہ ان کی سعادت مندی ہے. ماں باپ جب باحیات ہو تو ان کی اچھی خدمت کرنا چاہیے. ان کے آرام کا انتظام اپنے آرام سے پہلے کرنا چاہیے. ان کو خوش رکھنے کی ہر ممکن تدبیر کرنا چاہیے. ان کے پاس کچھ دیر بیٹھنا چاہیے. بوڑھے ماں باپ چاہتے ہیں ہماری اولاد ہمارے پاس کچھ دیر بیٹھے، کچھ سنائے، کچھ ہماری بھی سنے. کبھی کبھی ماں باپ وہی باتیں 2-4 دن کے بعد پھر سناتے ہیں. 10 بار وہی واقعہ سنائیں گے کہ وہ فلاں جو تھا محلے میں اس کے باپ ایسے تھے تو وہ تھے تو یہ تھے سنائیں. تو اولاد کا حق یہ ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ ابھی تو آپ نے سنایا تھا پھر شروع کر دیا آپ نے. نہیں، اس کی سعادت مندی ہے کہ وہ سن لیا کرے. مبارک پور میں حضرت شارح بخاری علیہ الرحمہ تو یہاں تشریف لاتے رہے. میں خود ان کے ساتھ آیا ہوں یہاں. تو کبھی کبھی عصر کی مجلس میں وہ کوئی بات کہتے سنتے ہم لوگ، پھر 2-4 مہینے میں پھر وہی بات سناتے. تو ہم لوگ سنتے اور اس طرح سنتے کہ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ انہوں نے کبھی کہا. سننے والے کبھی کبھی ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ بات سنی، لیکن ہم لوگ ان کی خوشی کے لیے کہ وہ سنا رہے ہیں تو ایسے ہی سنیں جیسے پہلی مرتبہ وہ سنا رہے ہیں. حالات اب بدل گئے ہیں، بدل رہے ہیں. بچے ہمارے ماں باپ کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے. ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں جتنا مزہ آتا ماں باپ کے پاس بیٹھنے میں ان پر بوجھ معلوم ہوتا. شادی بیاہ ہونے کے بعد الگ ہونے کا تصور فوراً ہو جاتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے رمضان شریف میں امریکہ گیا تو ایک صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. ملتے تھے وہ جب جاتے تھے. میں نے کہا کہ فلاں صاحب اسلم صاحب سے ملاقات اب کی کیا بات ہے، بیمار ہے؟ تو لوگوں نے کہا مولانا صاحب آپ کو معلوم نہیں بیمار تو نہیں لیکن ان کا دماغی توازن خراب ہو رہا. میں نے کہا ارے کیوں، کیسے خراب ہو گئے، کیا بات؟ کہ 2 بچے تھے، ایک بچی اور ایک بچہ. بڑی محنت سے دونوں کو پڑھایا.
پھر دونوں کی شادی کی، بچی تو اپنے گھر چلی گئی، بچے کے ساتھ تھے۔ جب ان کی بیوی آئی تو دونوں کا مشورہ یہ ہوا کہ ہم الگ مکان میں رہیں گے۔ اسی زمانے میں اسلم صاحب جو والد تھے ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ اکیلے۔ تو جب سنا کہ بچے مجھ سے الگ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو بڑا ٹینشن ہوا کہ بیٹا تم لوگ اگر یہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو میں اکیلے کیسے رہوں گا؟ آخر میں نے اپنے بڑھاپے ہی کے لیے تو تم لوگوں کو پڑھایا لکھایا، اب آرام کرنے کا وقت آیا تو تم لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو میں اس مکان میں اکیلے کیسے رہوں گا؟ بہت سمجھایا بجھایا، لیکن صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بچے چھوڑ کے چلے گئے، یہ اکیلے رہ گئے تو اکیلے میں یہ سوچتے سوچتے کہ میں نے زندگی میں کیا کیا، اسی لیے محنت کیا تھا کہ بڑھاپے میں کوئی میرے ساتھ بھی نہ رہے۔ تو سوچتے سوچتے ان کا دماغ ہی آؤٹ ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے آپ اگر جائیں گے ملنے تو بس یہی کہیں گے میں نے کیا کیا زندگی میں، اب تو میں بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں کہ آ جائے موت تو پھر دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ زندگی میں تو کچھ بھی نہیں مل رہا مجھے سوائے غم اور تکلیف کے اس بڑھاپے میں۔ یہ ہو رہا بولیے، آپ تو انگلینڈ میں رہتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہو۔ تو میرے بھائی میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ ماں باپ کو بھولو نہیں، ان کی خدمت کرو، خاص کر شادی بیاہ ہونے کے بعد۔ قرآن پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگ تو اپنے ماں باپ کو دنیا میں بھول جاتے ہیں، زندگی میں بھول جاتے ہیں۔ کبھی کسی بوڑھے سے ملیے، پوچھئے کہ بڑے میاں کتنے بچے ہیں آپ کے، تو بعض کہتے ہیں 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں، 4 ہیں۔ آپ کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ کہتے کسی کے ساتھ لے جاتے ہیں، سب کی شادی بیاہ کر دیا، سب اپنے اپنے بال بچوں کے ساتھ الگ رہتے ہیں، ہم لوگ بوڑھا بوڑھی الگ۔ کیا مطلب ہے اس دنیا کا؟ ماں باپ اسی لیے محنت کرتے ہیں۔ آپ غور کریں اولاد کے تعلق سے ماں باپ کتنے حساس ہوتے ہیں کہ خود ساری تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اولاد کے سامنے وہ اظہار بھی نہیں کرنا چاہتے۔ کم سے کم جب بچے صاحب اولاد ہو جائیں تو ان کو تو اب احساس ہو جانا چاہیے کہ ماں باپ کی محبت اولاد کے ساتھ کیسی ہو۔ بچپن میں ہم لوگوں کو بھی اتنا احساس نہیں ہوتا۔ مبارک پور سے پڑھا کے جمعرات کو گھر جاتے تھے تو اس وقت بس سے جاتے تھے، گاڑی وغیرہ تھی، شام ہو جاتی تھی، کبھی کبھی 9-10 بج جاتے تھے۔ والد صاحب برآمدے میں چارپائی ان کی بچھتی تھی وہی لیٹتے تھے، جیسے ہی برآمدے میں پہنچتے السلام علیکم، وعلیکم السلام، سویرے آیا کرو۔ ان کا جواب یہ ہے سویرے آیا کرو، بہت دیر کر دیتے ہو تم آنے میں۔ تو کبھی کبھی میں کہتا تھا کہ آپ سو جایا کریں، میں تو آ ہی جاتا ہوں۔ جب میں یہ کہتا تھا آپ سو جایا کریں میں تو آ ہی جاتا ہوں، تو کہتے تھے عجیب آدمی ہو تم، سو جایا کرو، نیند ہی نہیں آتی جب تک تم پہنچتے نہیں۔ تو اس وقت تو ہم یہ سوچتے تھے انہیں نیند کیوں نہیں آتی،
سو جاتے ہم تو پہنچ ہی جاتے. لیکن جب اب ہم صاحب اولاد ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے اور وہ کہیں باہر جاتے ہیں، جب تک واپس نہیں آتے تب تک نیند نہیں آتی. ہوتے ماں باپ دیکھتے ہیں چپل ہے کہ نہیں دروازے کے سامنے بچوں کی، گاڑی کھڑی ہے کہ نہیں، آئے کہ نہیں آئے، اٹھ کے رات میں دیکھنا پڑتا ہے. تو جب آدمی خود صاحب اولاد ہو جائے تو اسے اپنے ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ لگ جائے. میرے بھائی، ماں باپ وہ عظیم دولت ہے کہ ہم تو کبھی کبھی بھول جاتے ہیں دنیا میں، لیکن وہ جنت کی نعمتیں پا کے بھی اپنی اولاد کو نہیں بھولتے. قرآن میں جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، میرے بندو جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہوا. جنتی عرض کریں گے ہاں اے مولا، وہ وعدہ بہت اچھی طرح پورا ہوا. جنت میں تو نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو آج تک دیکھا نہیں، کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں، کسی دل میں ان نعمتوں کے بارے میں خیال بھی نہیں گزرا. ایسی نعمتیں جنت میں تو نے ہمارے لیے رکھی ہیں. جنت میں سب کچھ ہے، یہاں تو حکم دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اللہ فرماتا ہے اے میری بندو، میری جنت میں تم جو خواہش کرو گے تمہاری خواہش پہ وہ چیز تمہارے سامنے پیش کرے گی. تمہیں آرڈر بھی دینے کی ضرورت نہیں. دنیا کے کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل میں آپ جائیے، آرڈر دینا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، پھر وہ چیز ملے گی. لیکن جنت اللہ نے اتنی اچھی بنائی ہے مومنین کے لیے کہ وہاں جو خواہش کریں گے جنتی، ان کی خواہش پہ وہ چیز انہیں میسر کر دی جائے. تو جنتی عرض کریں گے مولا، جنت کی نعمتوں کی تو کوئی مثال نہیں ہے، ایسی اچھی اچھی نعمتیں تو نے ہمارے لیے جنت میں رکھا ہے، سب کچھ ہے. مگر اے پروردگار، جنت میں سب چیزیں تو مل رہی ہیں، ہماری اولاد ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہی. کہاں ہے ہماری اولاد؟ دنیا میں وہ بھی تو مومن تھے، مسلمان تھے، وہ جنت میں نظر نہیں آ رہے. کہاں تھے؟ ہیں آپ؟ کاش اگر وہ جنت میں ہوتے تو ہم ان کو دیکھ کر اپنی نگاہیں ٹھنڈی کریں. کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. ہم تو دنیا میں بال بچوں کو پا کے اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، مگر ماں باپ ایسے عظیم محسن ہیں کہ جنت کی نعمتیں بھی پا کے اپنی اولاد کو نہیں بھولیں. یہ موقع اللہ فرمائے گا میرے بندو، تمہاری اولاد بھی جنت میں ہے، جنت میں ہے وہ، لیکن جس طبقے میں تم ہو اس میں وہ نہیں ہے. ان کے اعمال اتنے اچھے نہیں تھے جتنے اچھے اعمال تمہارے. وہ تم سے نیچے والے طبقے میں. تو اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ تم جاؤ نیچے والے طبقے میں اپنی اولاد سے مل کے آ جاؤ. لیکن جب اللہ کسی کو جنت میں اونچا مقام عطا فرما دے گا تو پھر نیچے نہیں بھیجے گا. اس کا فضل دیکھیں، اس کا کرم دیکھیں. ارشاد فرماتا ہے وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اللہ فرمائے گا
کہ ہم تمہاری محبت میں کہ تم خوش ہو جاؤ، تمہاری اولاد کو بھی نیچے والے طبقے سے تمہارے طبقے میں پہنچا دیتے ہیں تاکہ تمہاری نگاہیں اپنی اولاد کو دیکھ کر ٹھنڈی تم خوش ہو جاؤ۔ ہم تمہاری خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، تمہیں خوش کرنے کے لیے، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، تمہاری اولاد کو بھی اب تمہارے طبقے میں پہنچا دیتے ہیں تاکہ تم اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان بچوں بچیوں، بتاؤ ماں باپ سے بڑا محسن اس دنیا میں کون؟ جتنے رشتے ہیں دنیا کے، ان سارے رشتوں میں، تعلقات میں ماں باپ سے بڑا محسن اس لیے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیا۔ تو میں یاد کروں گا کہ ماں باپ جب باحیات ہوں تو ان کی خوب خدمت کریں۔ خدمت کبھی ضائع نہیں جاتی، خدمت تو کسی کی ضائع نہیں جاتی۔ ماں باپ کی خدمت تو آدمی کو زمین سے آسمان پہ میں اپنی باتیں کر سکتا ہوں۔ سن 2000 میں ہم نے اپنے والدین کا فارم بھر دیا حج کا۔ اس وقت کوئی بہت زیادہ پیسے بھی نہیں تھے، ایک آدمی کی جانے کا پیسہ تھا جس کو بھرتے تھے 5000 روپے لگتا تھا حج کمیٹی سے، پھر بعد میں کئی قسطوں میں دینا پڑا۔ بھر دیا گئے حج کرنے دونوں حضرات، اللہ کے کرم سے لوٹ کے جب آئے ہو تو والد صاحب کے ذہن میں معلوم نہیں کیا بیٹھ گیا کہ وہ کہنے لگے کہ بیٹا ایسا ہم لوگوں نے تو حج کر لیا، اب اسی سال تم بھی فارم بھر دو تم بھی چلے۔ میں سوچنے لگا یہ گئے تھے تب بھی مجھے کو انتظام کرنا تھا، اور میں جاؤں گا تب بھی مجھے کو انتظام کرنا، اب ان کو کون بتائے کہ پیسہ نہیں ہے، بڑی مشکل سے تو آپ لوگ گئے تھے۔ ہم نے ظاہر نہیں کیا والدین پر کہ کچھ مشکل ہے، کہیں ان کا دل چھوٹا تھا۔ ان سے کہتے تھے ٹھیک ہے آپ بوڑھے تھے، آپ کو فکر تھی، آج آپ ہیں، اگر کل پیسہ ہو اور آپ نہ ہو تو پیسہ کس کام کا؟ تو اس لیے بھر دیا، چلو آپ چاہے کریں، ہم لوگ تو ابھی عمر ہے انشاءاللہ کر لیں گے، آپ پریشان نہ۔ مگر معلوم نہیں کیوں رٹ لگائے تھے کہ نہیں انسانی بھر دو فارم۔ واقعی میرے پاس پیسہ نہیں تو ہمارے پاس زمینیں وہاں بہت ہے گھر پہ الحمدللہ، تو کہتے تھے کہ اچھا ایک بات بتاؤ تمہارے پاس پیسہ نہ ہو تو میرے پاس زمین بہت ہے، میرے پاس پیسہ تو نہیں، زمین بہت وہ تو کچھ زمین بیچ کے تمہیں دے دوں پیسے۔ تو ہمارے یہاں کیا بھی ہوگا، زمین بڑی مشکل سے لوگ بیچتے ہیں، اس کو ایک توہین بھی سے۔ تو میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، کیوں آپ زمین بیچیں گے؟ چلیے کر لیں گے انشاءاللہ، شادی کریں گے آپ۔ ہم نے کہا ان کو ذرا مطمئن کریں، حالانکہ دل ہمارا مطمئن نہیں تھا کہ مثال کرنا، کیونکہ ہمارے پاس کچھ تھا بھی، لیکن ان کی خواہش تھی کہ یہ مثال ہی جائے۔ آپ یقین مانیں، میں ایک دن سویا ہوا تھا اشرفیہ میں، دوپہر یہی گرمی کا زمانہ تھا، جس سال مفتی شریف الحق صاحب کا انتقال ہوا، چپراسی آیا اٹھایا، کہا مفتی صاحب بلا رہے، اور مفتی صاحب جب بلاتے تھے نا تو سب کے کان کھڑے ہو جاتے، کوئی غلطی ہو گئی، میں کیا بات ہے جی کیوں بلا رہے دوپہر میں؟ بولے ہمیں معلوم نہیں، کہہ رہے مولانا مسعود کو بلا کے لاؤ۔ میں نے کہا چلو بھائی چلیے، ڈرتے تو آپ نے فرمایا مولانا پاسپورٹ آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا ہے۔ بولے اچھا ٹھیک ہے، کولمبو سری لنکا سے تقریر کے لیے دعوت آئی ہے میری ربیع الاول، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ چلے جاؤ میری جگہ۔
کہ آپ کی جگہ بھی میں جاؤں، مجھ کو لوگ قبول کریں انہیں میں کہتا ہوں نا آپ جاؤ، کریں گے، میں کہتا ہوں آپ تیار ہو رہا۔ میں اس وقت کسی ملک کا سفر نہیں کیا تھا، دوسرے ملک میں سوچا چلو ہوائی جہاز پہ بیٹھنے کو مل جائے۔ اب تو ہوائی جہاز دیکھ کے ڈر لگتا کہ بھی بیٹھنا پڑے گا۔ میں کہا ٹھیک ہے چلا جاؤں، کوئی بات نہیں، جیسا آپ چاہتے ہیں۔ ٹھیک، مفتی صاحب نے بات کیا اور چند ہی دنوں کے بعد مفتی صاحب کا انتقال ہوا۔ تو پھر میں سوچا کہ مفتی صاحب ہے نہیں، اب کون بلانے والا ہے، بھول گیا۔ لیکن ان لوگوں کو خیال تھا، ان کا فون آیا کہ دیکھیے مفتی صاحب نے اپنے زندگی کے آخری مرحلے میں آپ کے لیے بات کیا، تو آپ کو آنا ضروری ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا آ جائیے، ہم نے آپ کے کاغذات دلی ایمبیسی میں بھیج دیے، جائیے وہاں سے ویزا لگوا کے ٹکٹ آپ لے لیجیے گا، ہم اس کے پیسے آپ کو سب دے دیں گے۔ میں گیا دلی، ویزا لگوایا، ٹکٹ لیا، رات میں شاید 12-1 بجے فلائٹ تھی، 2:30 بجے رات میں ایسے ہی کچھ کولمبو پہنچ گئے۔ کولمبو پہنچے تو وہ اللہ جزائے خیر تھے، حاجی صاحب رات میں بیچارے آئے تھے، میں نے فون کر دیا تھا میں فلائٹ میں بیٹھ رہا ہوں۔ تو وہاں ربیع الاول میں نے 12 تقریریں کی، مسجد کی میمن مسجد، اس میں پھر لوگوں نے کہا 11ویں میں 11 دن پروگرام ہوتا، اس میں بھی رک جائیے آپ، تو 1.5 مہینے میں رہ گیا اور 37 تقریریں میں نے کولمبو میں، اور لوگوں نے اتنا نذرانہ دیا کہ میرے اوپر حج وہیں فرض ہوگا۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ میری خوبیاں نہیں ہیں، یہ سب میرے والد کی دعاؤں کا، ان کی خواہش تھی کہ یہ کر لے۔ تو وہیں سے میں نے فون کر دیا کہ بھائی میرا فارم ورم بھر دیا گیا، تو بھر دیا گیا، اور الحمدللہ اسی سال میں نے حج کیا۔ تو میں نے تو یہ سمجھا کہ ماں باپ کی دعائیں جو حدیث شریف میں آیا ہے دعاء النبی لامتی، ایسی ہی قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ جب دل سے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو حدیث شریف میں آیا ہے ان کی دعائیں اولاد کے حق میں ایسے ہی قبول ہوتی ہیں جیسے پیغمبر کی دعا امتی کے حق میں۔ تو اس لیے میں اپنے بچوں سے عرض کروں گا، نوجوانوں سے، کہ جب ماں باپ با حیات ہو تو ان کی خوب خدمت کریں، احترام کریں، ان کی خدمت کو اپنی سعادت مندی سمجھیں، اور جب ان کا وصال ہو جائے تو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ کہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کریں مغفرت کی، امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ ہمارے رب نے ہمیں قرآن میں تعلیم دی ہے کہ جب دعا کرو تو اسی طرح دعا کیا۔ اللہ کا شکر ہے آج حضرت مولانا بدرالدجا صاحب علیہ رحمت کے شہزادگان بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے کوشش کی ہے اور کمیٹی کے لوگوں نے مجلس کی ان کی یاد میں، ان کے لیے دعائے مغفرت کے لیے، ان کو یاد کرنے کے لیے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہم سب کو اپنے والدین اگر وہ گزر گئے ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ مجلسی کریں، آپ جلسہ ہی کریں، آپ جب بھی ہاتھ اٹھائیں نماز کے بعد تو یہ دعا ضرور کریں، عربی میں نہ کر سکیں تو اردو میں کر لیں، یہ اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اور مومنین۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
مجھے کھانسی بہت آ رہی ہے، برا نہ مانیے گا، یہ مولانا صاحب کھانس رہے ہیں، قریب 1 مہینے سے زائد کا سفر تھا اور مسجد حرام شریف میں بہت دن سے خواہش تھی اعتکاف کرا، تو بیٹھا تو ایک طرف انڈونیشیا کے ایک صاحب تھے جو کھانستے رہے پورے 10 دن تک، اور دوسری طرف ایک صاحب ازبیکستان کے وہ بھی کھانستے رہے۔ مجھے سمجھ میں آیا کہ اب مجھے بھی کھانسنا پڑا، تو وہ صحیح لگتا ہے کہ کچھ اثر ہو گیا، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ 1 مہینے کا قریب سفر تھا، پھر اس سفر کا بھی اثر تھا، لیکن صاحبزادوں نے کہا تو میں نے کہا نہیں، مولانا صاحب کے مجلس میں جانا ضروری ہے۔ کبھی آتے تھے یہاں تو بڑی محبت سے نیک بنیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوں کی مدد فرماتا ہے۔ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اسے اکیلا چھوڑ دے، اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ قرآن پڑھیے مسلم میں اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت زلیخا نے اپنے محل میں بلایا، نیت اچھی نہیں تھی، اور 7 دروازے کے اندر بلایا، اور جب حضرت یوسف اندر گئے تو 7 دروازوں میں تالا لگوا کر چابی اپنے پاس رکھا۔ ایک نوجوان ایک دروازے میں تالا لگ جائے تو اس کو توڑ نہیں سکتا، یہ 7 دروازے ہوتے عزیز مصر کی بیوی کا تالا، 7 مقفل دروازوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت زلیخا نے اپنی طرف بلایا تو فرمایا ہرگز نہیں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، بھاگے وہاں سے۔ کہاں جاتے؟ بھاگ کے، لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش کی، گناہ سے بھاگنا چاہا اور بھاگے، دروازے کی طرف آئے، اور جب دروازے کی طرف پہنچے، دروازے کے پاس، تو تالا کھل کے زمین پہ گر گیا، دروازہ حضرت یوسف کے لیے خود بخود کھل گیا۔ جس بھی دروازے پہ آپ پہنچتے، تالا کھل کے زمین پہ گر جاتا، دروازہ آپ کے لیے کھل جاتا، یہاں تک کہ 7 دروازوں کے باہر حضرت یوسف پہنچ گئے۔ اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ جو بندے مومن گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کی مدد فرماتا ہے۔ ہمیں اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے مصر سے نکلے، فرعون بہت ظلم کر رہا تھا، آپ نے اپنی قوم سے کہا بنی اسرائیل سے چھوڑ دو مصر، چلو ہجرت کر جاؤ۔ لوگ نکل گئے، رات کے سناٹے، صبح ہوئی تو سمندر کے قریب پہنچ گئے، اور جب فرعون کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل تو بھاگ گئے، اس نے فوج کو حکم دیا پیچھا کرو، کہاں جائیں گے؟ فرعون بھی پیچھے پیچھے چلا، فرعونی بھی چلے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا، آگے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے فرعون کا۔ حضرت موسیٰ سے عرض کیا، موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے، کہاں جائیں؟ بھاگ کے بتائیں، ہم تو اپنے گھر میں تھے تو کچھ محفوظ بھی تھے، آپ نے تو ہمیں ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب جائیں کہاں؟ آگے جائیں تو ڈوب جائیں، سمندر ہے، پیچھے جائیں تو مارے جائیں، فرعون کا لشکر ہے، جائیں کہاں بتائیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، نہ پکڑے جاؤ گے، نہ ڈوبائے جاؤ گے، نہ ڈوبو گے، نہ مارے جاؤ گے، ان معی ربی سیہدین، سنو ہمارے ساتھ ہمارا
रब है, हमारे लिए कोई रास्ता जरूर पैदा फरमाए। घबराओ नहीं, हम अपने रब के हुक्म से निकले हैं मिस्र से। जब रब के हुक्म से निकले हैं तो वो कोई रास्ता जरूर पैदा करेगा। फौरन जिब्राइल अमीन आए, अल्लाह की वही लेके आए, मूसा अपनी लाठी समंदर पे मारो, मारोगे तो रास्ता पैदा होगा। समंदर पे हजरत मूसा ने लाठी मारी तो कुरान कहता है कत्तो दिल अजीम, दोनों तरफ के पानी बर्फ की सिल्ली बन के खड़े हो गए और बीच में रास्ता तैयार हो गया। अल्लाह ने फरमाया मूसा अपनी कौम को इसी रास्ते से गुजारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम गुजर गई और जब फिरौनियों ने देखा कि रास्ता तैयार है तो वो भी पीछा करने के लिए आए। जब सारे फिरौनी हत्ता कि फिरौन भी बीच में सब पहुंच गए पूरे रास्ते में, तो अल्लाह ने हुक्म दिया पानी बराबर हो गया, फिरौन भी डूब गया, फिरौनी भी डूब गए, कोई बचा नहीं। मुझे बताओ जो परवरदिगार हजरत मूसा और उनकी कौम के लिए समंदर फाड़ कर रास्ता पैदा कर सकता है, वो आज भी कादिर है कि मुसलमानों आप किसी एहसास कमतरी में न रहो। हालात बदलेंगे, अच्छे होंगे इंशाअल्लाह। आज भी हमारा रब कादिर है कि जिसने हजरत मूसा के लिए समंदर फाड़ के रास्ता पैदा किया, उम्मत मुस्लिमा के लिए भी कोई न कोई सबील जरूर पैदा करेगा इंशाअल्लाह। हमें अपने रब से अपना ताल्लुक मजबूत करने की जरूरत है। अपने रब पे तवक्कुल करें, भरोसा करें, नेक बनने की कोशिश करें, गुनाहों से अपने आप को बचाएं। जितना हम गुनाहों से बचाएंगे अपने आप को इंशाअल्लाह हमारा रब हमसे उतना करीब होता जाएगा। एक बूढ़ी खातून एक बादशाह के महल के करीब उनकी झोपड़ी थी, रहती थी। वो कहीं रिश्तेदारी में चली गई, ज्यादा दिन तक रह गई। इधर बादशाह को अपना महल वसूल करना था तो उनकी झोपड़ी खातून की बूढ़ी खातून की नजर आई बादशाह को। ये तो हमारे महल के लिए बहुत आड़े बन रही, क्या करें इसको। लोगों ने राय दिया महल बना देते हैं गिरा के, खातून आएगी तो उनको मुआवजा दे दिया जाए। महल बना दिया बादशाह ने। खातून जब आई तो लोगों से पूछा हमारी झोपड़ी क्या हो? हाँ तो बादशाह का महल बना हुआ, हमारी झोपड़ी। लोगों ने कहा आप थी नहीं, तो बादशाह ने आपकी झोपड़ी गिरा के महल बना दिया। तो उस बूढ़ी खातून ने अपना हाथ उठाया और कहा ए अल्लाह मैं नहीं थी मगर तू तो था, मैंने दोस्ती तो तुझसे की है, मैं नहीं थी मगर तू तो था। तेरी मौजूदगी में मेरी झोपड़ी कैसे गिर गई? जैसे ही उसने आह भर के कहा बादशाह का महल जमीन। जब अल्लाह का कोई बंदा दिल से अपने रब को पुकारता है, उससे मोहब्बत करता है, उससे दोस्ती करता है, उससे तवक्कुल करता है, तो रब्बुल आलमीन उसकी हर फरियाद को सुनता है, उसकी मदद करता है और उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। इसलिए हमें अपना रिश्ता अपने रब से बहुत मजबूत करने की जरूरत है और अपनी जिंदगी को बहुत गनीमत समझने की जरूरत है। देखिए सेहत बहुत अजीम नेमत है, बहुत अजीम नेमत है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया नेमताने मक़बूलुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फराग। दो नेमतें ऐसी हैं कि जिसके बारे में अक्सर बेशर लोग धोखे में रहते हैं। जब तक वो रहती है तब तक एहसास नहीं होता। एक सेहत है, तंदुरुस्ती। ये बताइए कि कोई तंदुरुस्ती में कुछ परहेज करता है? परहेज हम लोग कब करते हैं? जब बीमारी हो जाती है।
پہلے نہیں پرہیز کرتے کہ تھوڑا احتیاط کریں. جب بیماری ہو جاتی ہے تب پرہیز کرتے ہیں، جب صحت جانے لگتی ہے تب احساس ہوتا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں کہ جب تک یہ رہتی ہے تو اس کی حفاظت کا احساس نہیں ہوتا. ایک صحت ہے، ایک ٹائم ہے، وقت ہے، زندگی ہے، گنجائش ہے، وقت. ہم سمجھتے ہیں ابھی جوان ہیں، ابھی بڑا ٹائم ہے ہمارے پاس، بہت فرصت ہے، لیکن کوئی ٹائم نہیں، پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے کسی کے پاس. جانے والا جب جاتا ہے دنیا سے تو اس کی روح، جب گھر کے لوگ بہت روتے ہیں تو اس کی روح اپنے رونے والوں سے کہتی ہے، اگرچہ وہ رونے والے سنتے تو نہیں ہیں لیکن اس کی روح کہتی ہے تم لوگ میرے بارے میں اب کیا رو رہے ہو، میں تو اب چلا، میرے نامہ اعمال کا رجسٹر اب بند ہو گیا، اب تو میں ایک سجدہ بھی کرنا چاہوں تو نہیں ہو سکتا. لیکن تمہارے پاس ٹائم ہے، تم رو نہیں، تمہارے پاس تو ابھی ٹائم ہے، ابھی زندگی ہے، ابھی وقت ہے. تم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ لو، کچھ کر لو، کچھ اپنے رب کو منانے کے لیے عبادات کر لو، گناہوں سے بچ جاؤ، توبہ کر لو، آخرت کی تیاری کر لو. ہم جیسے جا رہے ہیں تمہیں بھی ہمارے پیچھے آنا ہے، لیکن تمہارے پاس ٹائم ہے، ابھی توبہ کرنے کا ٹائم ہے، ابھی عبادات کا ٹائم ہے، سب کچھ ہے، توبہ کر لو اور اللہ کی طرف رجوع کرو. ہر جانے والے کی روح اپنے ان لوگوں سے کہتی ہے جو روتے ہیں، غمزدہ ہیں. تو یہ بہت قیمتی چیز ہے زندگی، اس کو بہت سنبھال کے رکھیے، ادھر ادھر ضائع نہ ہو جائے. کیوں قرآن میں آیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ. دو وقت ہیں جب بہت افسوس ہوتا ہے آدمی کو. ایک موت کے وقت، جب موت کے وقت فرشتے آتے ہیں تو آدمی کہتا ہے جس نے گناہ کیا ہے، نیکی نہیں کی، کوئی تیاری نہیں کی، تو وہ کہتا ہے اے اللہ تھوڑی مہلت مجھے اور دے دے، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں آخرت کے لیے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ اس کی موت 1 منٹ پہلے ہو سکتی ہے نہ بعد میں ہو، مؤخر نہیں ہو سکتی. سن، اب تیری موت کا وقت آ گیا، تمہیں مرنا ہے. اس وقت افسوس ہوتا ہے کاش ہماری موت مؤخر ہو جاتی، کچھ کر لیتے ہم آخرت کے لیے. ہم تو دنیا ہی میں اپنے کاموں میں رہ گئے، مکان بنانے میں رہ گئے، بچوں کی شادی بیاہ میں رہ گئے، اپنے کاروبار میں لگے رہ گئے، آخرت کے لیے تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. اور ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت میں ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. کیا کہیں گے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ. تم دیکھو گے کہ جب مجرم گنہگار اپنے رب کے حضور سر جھکائے شرمندہ کھڑے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. عرض کریں گے مولا دنیا میں تیرے بندے ہمیں سمجھاتے تھے لیکن ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے تھے. ہم تو سمجھتے تھے یہ مولوی صاحب ہے، یہ ملا جی ہے، یہ میلاد خان ہے، یہ مسجدوں کے محراب و منبر کے امام ہیں. جب دیکھو ان کو روزہ نماز، ماں باپ، دین، شریعت، آخرت، قبر، یہی ان کو آتا ہے. یہ کوئی ترقی کی بات نہیں کرتے ہیں. جب دیکھو یہ سمجھاتے رہتے ہیں. ہمیں بہت سمجھایا انہوں نے لیکن ہم نے سن کے انسنی کر دی. لیکن اے اللہ
اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، اب اس وقت قیامت میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا کہ حق وہی تھا جو دنیا میں تیرے بندے ہمیں سمجھا دیتا۔ اے مولا فرجعنا نعمل صالحا، ایک بار اور دنیا میں جانے دے، نعمل صالحا، اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تیری اطاعت کریں گے، تیری عبادت کریں گے، گناہ سے بچیں گے۔ انا موقنون، اب ہم کسی شک و شبہے میں نہیں ہیں، اللہ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ حق وہی تھا جو تیرے بندے سمجھاتے تھے، اب دوبارہ دنیا میں جائیں گے تو نیک بن جائیں گے۔ اللہ کیا ارشاد فرمائے، میرے بندے اتت کا آیاتنا فنسیتہا، اے میرے بندے تیرے پاس میری آیتیں آئیں، میری نشانیاں آئیں، میری نصیحتیں میرے بندوں نے میری طرف سے تمہیں کی، تمہیں سمجھایا، لیکن تم نے ان میری نشانیوں کو، میرے بندوں کی نصیحتوں کو تم نے بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جیسے تم نے میری نصیحتوں کو بھلا دیا، میری نشانیوں کو بھلا دیا، آج تمہیں بھلا دیا جائے گا، تمہاری طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کل شرمندہ ہونے سے پہلے ہمیں آج شرمندہ ہونا چاہیے۔ اپنی دنیا کے لیے بھی آپ کوشش کریں، تجارت کریں، کاروبار کریں، مزدوری کریں، ہم سب لوگ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت سے غافل نہ ہو، اپنے ماں باپ سے محبت کریں، اپنے بیوی بچوں سے محبت کریں، اپنے پڑوسیوں سے محبت کریں، اپنے بزرگوں سے محبت کریں، اور وقت پہ نماز ادا کریں، وقت روزے کا آئے تو روزہ رکھیں، تلاوت کریں قرآن مقدس کی، نیک بنے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ جب موت کا وقت آئے، قیامت میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا وقت آئے تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، بلکہ ہم خوش ہوں۔ حضرت عاصی کہتے ہیں، آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی، ہے شکل گور بھی اس گل سے ملاقات۔ جب موت نیک لوگوں کی آتی ہے تو جانتے کیسے آتی ہے؟ فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، چل تو اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے خوش ہے، تو اپنے رب سے خوش ہے، چل ہم تمہیں لینے آئے ہیں عزت کے ساتھ۔ اس طرح ایک مرد مومن کی نیک روح کا استقبال فرشتے کرتے ہیں، اور جب رب کے پاس اس روح کو لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے مطمئن جان، دنیا میں تو نیک رہی تو اس کی جزا یہ ہے کہ تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نیک لوگوں کے مثال کا وقت ہے۔ ایک صوفی شاعر نے کہا نا، یادداری کی وقت زادنے تو ہما گریاں ہما، یادداری کی وقت زادنے تو ہما خندہ بلند تو گریاں، چنازی کی وقت مردنے تو ہما گریاں بلند تو خندہ۔ شجرے میں بھی یہ شریف ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب تم دنیا میں پیدا ہوئے تھے تو تم تو روتے ہوئے پیدا ہوئے تھے، اور لوگ تیرے رونے پر خوش ہو رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے، مٹھائی تقسیم کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ تو اب جب تو دنیا میں آ گیا ہے تو ایسی زندگی گزار، ایسی پاکی کی زندگی، ایسی نیکی کی زندگی گزار کہ جب جانے کا وقت آئے تو لوگ تو تیری جدائی میں آنسو بہائیں، مگر تو مسکراتا ہوا چلا، ہنستا ہوا چلا۔
ایک مومن کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے دور رکھے، محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو ماں باپ کی خدمت، عزت، احترام کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہوئے اللہ ہم سب کے والدین کو غریق رحمت فرمائے، مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، بالخصوص ہمارے محمد نعیم صاحب اور کلیم حافظ کلیم صاحب کے والدین کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، مولانا بدرالدجا صاحب پر ہو، ان کی اہلیہ دونوں کو اللہ جنت الفردوس میں اپنے جواری رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، ان سے راضی ہو جائے، ان کی لغزشات کو اللہ معاف فرمائے۔ آج کی مجلس جو عشاء کے بعد سے لے کے اب تک قائم رہی، بہت سارے لوگوں نے اس میں حصہ لیا، کسی نے نعت شریف پڑھی، کسی نے قرات کی، کسی نے تقریر کی، کسی نے منقبت پڑھی، اللہ سب کی شرکت کو قبول فرمائے، اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا اس میں جو حق ہے، جو صحیح ہے، جو درست ہے، یہ سب میرے رب کی طرف سے ہے۔ میرے بیان میں، میری تعبیر میں، میرے سمجھانے میں، خود میرے سمجھنے میں جو غلطیاں ہیں وہ سب میری طرف سے ہیں۔ اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، خود حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔